نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں میں بہت ہی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میرا یہ پیغام آپ نے سب حفاظ کی طرف پہنچانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے حفاظ کرام جب نماز تراویح کے اندر قرآن مجید سناتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تجوید کا خیال نہیں کرتے، یعنی حروف کو اپنے مخارج سے نکالنا اور ان کو ان کی صفات لازمہ کے ساتھ ادا کرنا، جیسے ضاد کو اس کے مخرج سے نکالنا، اس کو موٹا کر کے پڑھنا، قاف کو اس کے مخرج سے نکالنا، اس کو موٹا کر کے پڑھنا، سا کو سا پڑھنا، سین کو سین پڑھنا۔ اس طرح تجوید کا لحاظ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نماز کے ٹوٹنے کا، لہن جلی کا، بڑی غلطی کا خطرہ ہوتا ہے، اور لہن جلی کی وجہ سے اکثر اوقات نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ہمارے حفاظ کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ اس بات کا خیال رکھیں اور سارا سال تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو یاد کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، تاکہ تراویح کے اندر پھر تجوید کے ساتھ پڑھنا مشکل نہ ہو۔ اور دوسری جو بہت اہم چیز ہے، اس سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے حفاظ کرام جو ہے، جب ان کو کوئی غلطی آتی ہے یا ان کو یہ شک ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں، اگلی رکعت کے اندر میں نے کون سا رکوع شروع کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، تو جب وہ التحیات کے اندر بیٹھتے ہیں، تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں، تو التحیات للہ والصلوات والطیبات کو شروع کرنے کی بجائے، تشہد کو شروع کرنے کی بجائے جو کہ واجب ہے، وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگلی رکعت میں نے کون سا رکوع پڑھنا ہے۔ اگر کوئی غلطی آ رہی ہو اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی متشابہ لگ رہا ہو اس کے بارے میں وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور تشہد کو پڑھنا وہ بھول جاتے ہیں، حالانکہ تشہد کو پڑھنا واجب ہے۔ اور واجب کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، واجب کو پڑھنے میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے حفاظ کرام تشہد میں بیٹھ کر یہ سوچیں گے کہ اگلی رکعت میں نے کون سا رکوع پڑھنا ہے، کون سی آیت سے پڑھنا ہے، مجھے کون سی غلطی آ رہی ہے، کون سا متشابہ لگ رہا ہے، اور وہ تشہد میں پڑھنے میں تاخیر کر دیں گے، تاخیر سے التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ شروع کریں گے، تو ان پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اس طرح ہمارے حفاظ کرام پر سجدہ صاحب تو واجب ہو جاتا ہے، لیکن وہ سجدہ صاحب نہیں کرتے، بلکہ ایسے ہی نماز تراویح کو پڑھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اپنی نماز بھی خراب ہوتی ہے، اور پیچھے والے جتنے بھی مقتدی ہیں ان کی سب کی نماز خراب ہوتی ہے۔ اور جب سب کی نماز خراب ہوگی تو اس کا گناہ اور وبال یہ حفاظ کرام پر آئے گا، جو اس طریقے سے وہ جو ہے نماز پڑھاتے ہیں۔ تو اس لیے میرا یہ پیغام سب حفاظ کو پہنچا دیں کہ وہ ان دو چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔